اور آپ میں سے کئی ایسے جو نیو انڈکٹیز ہیں، آپ کے کیریئر کا آغاز ہو رہا ہے. 3 چیزوں کا خیال رکھیے گا زندگی میں. وہ انسان بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، ہائی اچیور ہوتا ہے، جس کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہوں. اپنے سپیچ کے آغاز میں اس کو میں خاص طور پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسپیچ کے اندر بھی اور پوری زندگی میں انوالو کیسے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 از یور لیزر شارپ فوکس. لیزر شارپ فوکس. آج کی زندگی میں ہماری ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اور یاد رکھیے ایوریج مین ہی ملٹی ٹاسکس. ملٹی ٹاسک کا مطلب یہ کہ میں بیان بھی کر رہا ہوں، کھانا بھی کھا رہا ہوں، موبائل بھی پکڑا ہوا ہے، اخبار بھی دیکھ رہا ہوں. اور گڈ پرفارمر ہی فوکس آن ون ٹاسک. این ایکسلنٹ پرفارمر ہی ہیز دس اونلی ون تھنگ ان ہز لائف، اور اس ایک چیز کے اوپر اس کا ایسا فوکس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. آپ کا اس وقت سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ اس کو لکھ لیں، ذہن میں اس کو ڈرافٹ بنا لیں، مینٹل میپنگ کر کے اس کے اوپر کان، ناک، ہاتھ، آنکھیں سب گاڑ دیں. آپ کا فائدہ کس چیز میں؟ بس لیزر شارپ فوکس. نمبر 2، ہاؤ یو اسپینڈ یور فری ٹائم. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو ایکسیس میں نہیں آ رہے ہوتے، آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس فری ٹائم نہیں ہے. فری ٹائم ہے، وہ آپ کو فری ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ انہیں اپنے فری ٹائم کو یوز کرنا آتا ہے. اپنا فری ٹائم سیلف ایجوکیشن کے لیے رکھیں. اور نمبر 3، ایک پارٹنر زندگی میں ایسا ضرور ہو، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے، جو آپ کو ہر وقت یہ یقین دلاتا رہے کہ بیٹا تیرے کچھ خواب ہیں اور تو نے انہیں ریالٹی میں بدلنا ہے. آپ تھک جائیں تو آپ کو تھپکی دے کے اٹھائے، آپ گر جائیں تو پھر آپ کو اٹھائے، الفاظ ایسے بولے، ایکٹ ایسا دکھائے، آپ کو گرنے نہ دے. ایسا کوئی زندگی میں ضرور رکھیے گا. 3 things. یار سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں، یہ فارمولا مجھ سے لے جاؤ. دس از دا ریسیپی آف دا سکسیس ڈش. ایچ اینڈ ایوری گڈ ریسیپی ہیز اے کمپلیٹ انگریڈینٹ لسٹ. So you are from head to toe a complete human being, and you have achieved something why you are in this mess. You have joined one of the most reputed institute in Pakistan, that is Pakistan military. So now from head to toe there is a responsibility for you. Take my words, implement and tell me the result. بینک میں کچھ پیسہ ہو، دماغ میں نالج ہو، دل میں رحم ہو، چہرے پہ بلا کا کانفیڈنس ہو، اور وجود میں احساس ذمہ داری بھرا ہو، سپر مین ہے آپ. بس ٹاک وتھ کانفیڈنس، ڈیل دا تھنگ وتھ کانفیڈنس. اب جو کچھ بھی ہے ان تینوں میں سے آپ کہاں آ رہے ہیں مجھے بتائیں. میں آپ سے پوچھوں گا ان تینوں میں سے آپ کہاں آ رہے ہیں مجھے بتائیں. ایک ہوتا ہے مزدور، ایک ہوتا ہے کاریگر، ایک ہوتا ہے فنکار، آرٹسٹ. مزدور کون ہوتا ہے؟ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے. کاریگر کون ہوتا ہے؟ جو ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے. اور فنکار کون ہوتا ہے؟ جو ہاتھ سے، دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے. ٹیک دیٹ پیشن آؤٹ فرام یو. اپنی اس خاص سکل پہ نظر ضرور رکھنا، کیونکہ یاد رکھنا جان بچا کے لے جانے میں کوئی کامیاب نہیں ہوا تو آپ جان لگا دو اس کے اندر. میرا بھی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بیان ہے، مغرب کے بعد کہہ رہے تھے نا وہاں میلاد کا فنکشن ہے. پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز کے اندر اس ربیع الاول کے مہینے میں میرے کوئی نہ کوئی گیدرنگ، سیرت، کوئی اس طرح کا کچھ فنکشن ہے. تو میں ایک جگہ پہ موٹیویشنل اسپیچ دینے گیا تو ڈاکٹر تھا، مجھے کہتا ہے سر ہمیں موٹیویشن کیا دے رہے ہیں آپ، نبض چلتی رہی تو ڈاکٹر تو بن جائیں گے، پھر FCPS بھی ہو جائے گا، امریکہ میں MD بھی کرنے چلا جاؤں گا، میرے لیے کیا موٹیویشن ہے. میں نے کہا یہی تو بات میرے بھائی، پاکستانی سوچ نہ رکھ، سوچ کو بڑا کر. کہتا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ NHS کی ویب سائٹ پر ہے 5 قسم کی اینٹی بایوٹکس ایجاد ہوئی ہیں، صرف only 5 types، اور ہم نے اس قدر گندا کر دیا اینٹی بایوٹکس ہو کہ اب بیماری طویل ہو رہی ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی. آپ 6ٹھی قسم کی بناؤ نا. Go and find out. Artificial intelligence is setting new trends. This is known as the second golden era of antibiotics.
گونوریا اور MSRA یہ 2 ڈیزیزز ہیں. AI نے ان دونوں کی اینٹی بایوٹک صرف 14 دن میں بنائی ہے، جبکہ ایک دوائی کو بننے میں 16 سال لگتے ہیں. جیوگرافیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اینیمل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، پھر FDA اس کو پروو کرتا ہے. اس نے 14 دن میں الگورتھم سیٹ کر کے دی اینٹی بایوٹک. جاؤ کچھ تو نیا کرو نا. جب آپ گزر کے جاؤ تو پیچھے آنے والا کہے تو صحیح کوئی یہاں آیا تھا. ایک بڑا CEO تھا، واش روم سے نکلا، اس نے شینک جو بیسن ہوتا ہے اس بیسن کو دھونے کے بعد نا اس کو ٹیشو سے صاف کر رہا تھا. تو پیچھے ایک بندہ آیا، اگر کہتا ہے سر وی ہیو جینیٹرز فار دیٹ، وی ہیو سویپرز فار دیٹ، ہمارے پاس صفائی کے لیے بندے ہیں. وہ کہتا نہیں آپ سمجھے نہیں بات، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں جب جاؤں تو میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ صاف ملے. دس از اٹ، دس از دا ہول اسٹوری. جب آپ یہاں سے جائیں تو کوئی آپ کو کہے کہ یہاں کوئی آیا تھا. 5 کمپس جو لائف کے میں نے آپ کو بتانے ہیں، اس سے پہلے میں یہ چیز آپ کو ایک بتا دوں. جب آپ پیشن سے کام کرتے ہیں نا، وہ دل سے جو میں نے بات آپ سے کی، آپ اکیلے بھی ہو نا، تنہا بھی ہو، غار کے اندر ہو، کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں بات کریں اور جان لگا کے کریں. unseen forces from universe will come and surround you. اندیکھی چیزیں آ جائیں گی آپ کے گرد، آپ کو ہیلپ کریں گی. کیونکہ یاد رکھے، جب بھی آپ دیکھتے نا کہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن، فوگینس ہے، دھند چھائی ہوئی، آگے کہاں جاؤں میں، کیا کروں، دنیا کو قصوروار نہ کہیں، اپنے آپ کو تھوڑا گرو کریں، اپنے آپ کو تھوڑا ایک لیول اپ لے کر جائیں گے نا، آپ کو دنیا کچھ نہیں نظر آئے گی. جیسے کوئی آدمی پہاڑی پہ چلنے لگے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تھوڑا سا پہاڑی پہ چڑھتا ہے، ویو کلیئر ہوتا ہے، پھر اور چڑھتا ہے اور ویو کلیئر ہوتا ہے. تو آپ کے چڑھنے سے سامنے کا ویو کلیئر ہوگا. دنیا کا نیا لیول ان لاک کب ہوگا؟ جب آپ کا اپنا لیول ان لاک ہوگا. یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پاس ورڈ سے چھپایا ہوا ہے. ایوری سکسیس از بیہائنڈ اے پاس ورڈ، بیہائنڈ اے چیٹ کوڈ. اپلائی دیٹ پاس ورڈ، یو ول گیٹ دا نیو ریوارڈ. دنیا کے پاس یقین کرو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اپنے آپ کو ثابت کرو کہ میں ایلیجیبل ہوں، دنیا اپنے خزانے کھول دے گی آپ کے لیے. یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے. یاد رکھو، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے. سب کچھ قانون فطرت کے تابع ہے. محنت کی تھی، دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، محنت چھوڑ دی، کہاں گئے ہو؟ جو محنت کر رہا ہے چاہے وہ جو بھی ہے، نکل گیا نا آگے، کیونکہ قانون فطرت ہے. تو ریممبر دیز 5 compasses of your life. Number 1 is knowledge. یاد رکھ جائیں، روز صبح اٹھ کے، دوپہر کو اور رات کو 3 ٹائم آپ کو میں ڈوز دے کے جا رہا ہوں. آپ نے اس کو اپنے ذہن میں دہراتے رہنا ہے کہ میں یہی 5 ہوں، انہی کے گرد میں نے گھومنا ہے، انہی کو سیٹ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جانا ہے. نمبر 1 از knowledge. Number 2 is fitness. Number 3 is relationship. Number 4 is purpose. And number 5 is your finance. 5 بس روز ان کو سیٹ کرو، اوپر نیچے کرتے رہو. نالج موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یاد رکھے، ہمیں نا ٹریننگ کا پرابلم نہیں ہے، ہمارا پرائڈ پرابلم ہے، غرور ہے. میں کیوں سیکھوں، اتنی دیر سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ مجھے سکھائے گا نماز، مجھے آتی ہے، یہ مجھے سکھائے گا نہیں. یہ پرائڈ پرابلم ہے. یہ چیز نالج کو آنے سے روک دیتی ہے. 3 سٹیپ. مجھے نہیں آتا، اس کو ڈھونڈو جس کو آتا ہے، عاجزی کے ساتھ اسے سیکھ لو. دیکھو آپ کی عمریں جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کسی کلاس میں اب نہیں جائیں گے، آپ آفس میں جائیں گے تو مینٹور آپ کو ملے گا نہیں، کوئی استاد نہیں ملے گا. وہ تو یونیورسٹی کالج میں ملتا تھا نا. اب آپ کو استاد کیسے ملے گا؟ میں بتاتا ہوں. اسی طرح ملے گا، سوشل سیٹنگز میں، بازار میں آتے جاتے، خاندان کی دعوتوں میں، ایسے کوئی مل جائے گا ہیرا، آپ کو پتا چل جائے گا میرا استاد بن سکتا ہے، لیکن آپ اس کو جا کے کہہ نہیں سکتے کہ میرا استاد بن جاؤ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ماحول ایسا بنائیں گے کہ وہ خود اپنا نالج آپ پہ انڈیل دے. کیسے؟ عزت کریں گے اس کی ایڈوائس کو سن کے اپلائی کریں گے، اس کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے اور اس کی بات ادھر ادھر نہیں کریں گے، اس کو رام کریں گے، خوشامد کریں گے. استاد کی اور ماں باپ کی خوشامد کرنا جائز ہے، اس کو خوشامد کہتے بھی نہیں ہے. سیک نالج. ٹیک مائی ورڈز، میرے الفاظ لے لو. شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، استاد خود ہی نمودار ہو جائے گا. Knowledge gives you communication skills. Communication skills make you leader. Leadership gives you team, and team will give you progress. Knowledge will clear everything in front of you. No substitute of knowledge.
یہ جتنی انوویشن نظر آ رہی ہے سب نالج ہے. یہ مریخ پہ جا رہا ہے ایلن مسک, کہتا ہے میں کالونی بنا دوں گا, نالج ہے. یہ ہیومنوائڈ روبوٹس آ کے اپنی بیٹری خود چینج کر رہے ہیں. 6,800 لیٹر پانی لگتا تھا ایک جینس کی پینٹ کو اگانے میں, بیج بونے سے لے کر فیبرک بنانے تک. 6,800 لیٹر پانی ایک جینس کی پینٹ کو بنانے میں لگتا تھا. جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے یہ پانی 2700 لیٹر ہو گیا, باقی بچ گیا. Can you imagine that? This is the saving of resources which artificial intelligence is bringing in our life. اپنی لائف کو نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نتھی کر لو. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی مشکل سی سائنٹیفک ٹرمینالوجی نہیں ہے, 5ویں کلاس کے نصاب میں آ رہی ہے یہ. اور یہ بار مزدور جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولنا بھی نہیں نا آتا وہ بھی اس کو استعمال کر رہا ہے, بلکہ اس کی جاب سب سے زیادہ خطرے میں ہے اس کی وجہ سے. ایک کاروباری آدمی مجھے کہتا ہے میرے بچے کو اور مجھے نصیحت کریں. میں نے کہا میری جان کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں کپڑے بیچتا ہوں. میں نے کہا اپنے سارے کام کو آن لائن لے آؤ. جی ہم نہیں کرتے. میں نے کہا پھر تمہارا بیٹا یا تمہارا پوتا اس کا نوکر ہوگا جو آن لائن کر چکا ہوگا, سب کچھ آن لائن ہو جائے گا. سمجھ نہیں رہے اس بات کو. مزدور ہو اپنی مزدوری کو آن لائن کرو, نتھی کرو. ٹیچر ہو, ملٹری اکاؤنٹ کے بندے ہو, ڈھونڈو. اکاؤنٹ تو دنیا کی سب سے بڑی فیلڈ ہے, میں خود سی اے ہوں, میں آپ کی فیلڈ کا بندہ ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن لائن. پروگرامنگ, پائتھن. ایک سافٹ ویئر انجینئر مجھے ملا, کہتا سب سے اچھی لینگویج کون سی ہے کمپیوٹر کی؟ میں نے کہا پائتھن ہوگی یا جاوا ہے. کہتا نہیں انگلش ہے. میں نے کہا انگلش تو لینگویج ہے ویسے ہی. کہتا ہے اب انگلش بولو گے تو چیٹ جی پی ٹی سارے کوڈ تو لکھ دیتی ہے, تو سب سے اچھی لینگویج تو انگلش ہوئی. So go and search out the solution in artificial intelligence. Knowledge اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, یاد رکھنا بس. ہارورڈ کی ریسرچ کے مطابق بندہ 2 دفعہ پڑھتا ہے. ایک جب وہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے کیونکہ پڑھے گا نہیں تو ڈگری نہیں ملے گی. نمبر 2 جب وہ جاب میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگری لے لوں گا تو لاکھ روپے تنخواہ بڑھ جائے گی, اب وہ پڑھتا ہے. اور 75 یونیورسٹی فارغ ہونے والے لوگ وہ کتاب کھولتے بھی نہیں ہیں. کتاب سے دوستی مضبوط کرو یار. نہ غیبت کرتی ہے کتاب, پوری دنیا گھما دیتی ہے آپ کو ایک دم سے. کتاب پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤں, سب سے اچھا طریقہ, آپ سب پڑھنے لکھنے والے ورنہ یہاں تک پہنچتے نا. آپ نے کتاب رکھی ہے وہ اوپر چڑھے کون, ساتھ رکھو نا اپنے. سیب کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ فریج کے اندر کرسپر میں گھسائے ہوئے ہیں, اس کو سامنے ٹیبل پہ رکھو نا. موبائل ہر وقت کیوں پکڑ رہے ہو؟ وہ دوسرے کمرے میں جا کے اینڈ پہ چارجنگ پہ لگا کے ادھر آ جاؤ, ادھر آ کے سو جاؤ. اب اپنی بیوی پہ اچھی لگی, اس سے باتیں کرو گے, بچے کو بھی پاس بلا لو گے, موبائل تو دور پڑا ہے, کہاں جاؤں گا میں. ایزی کرو. لے لو میرا جملہ, میک سکسیس این ایزی آپشن, ڈونٹ فورس یور سیلف. آسان کر دو, انوائرمنٹ ایسا بناؤ جہاں آسان ہو, فرکشن کم ہو, ایکسیس زیادہ ہو. سو دس از نالج. آئی ہوپ میں نے تھوڑے وقت میں نالج کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا ہے. آخر میں نالج کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, وہ شیئر کر دوں آپ سے. انگلینڈ میں نا یہ لوگ جیل میں گئے تھے کچھ اور تحقیق کرنے. وہاں ایک عجیب بات پتہ چلی. They explored that the people who have less words of vocabulary are more inclined towards crime. وہ لوگ جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے, ان کا رجحان جرائم کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو 3000 لفظ انگریزی کے آتے ہیں نا, آپ ایک نارمل ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو 10,000 آتے ہیں تو آپ انگریز کی طرح بات چیت کر سکتے ہیں. آپ انگریزی پڑھ بھی لیتے ہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں. آپ کو بولنے کا مسئلہ ہے. اور اکاؤنٹنٹس کو اور انجینئرس کو معذرت کے ساتھ واقعی انگریزی بولنے کا مسئلہ ہوتا ہے. They cannot communicate properly in English language. You must learn to do it. This is a research from Qaid-e-Azam University that a person, even if he's Qari Sahab, he can speak good English, he will earn 23% more salary than any other person who's not well versed in English language. Learn to speak. This is lingua franca. We are bound to learn this language. I was doing a research on longevity, how a person gets centenarian. بندہ 100 سال کا کیسے ہوتا ہے, میں ریسرچ کر رہا تھا, میں نے اپنے YouTube کے چینل پہ ڈالنی تھی. میں اردو میں گیا, کچھ نہیں تھا. انگریزی میں گیا, سب کچھ تھا. پھر میں نے اردو میں نے ایک شاعر کا جملہ پڑھا. میں اس سے متفق نہیں ہوں, مجھے اردو سے اتنا ہی پیارا جتنا پاکستان سے پیارا, کیونکہ وطن سے جیسا پیار ہوتا ہے مادری زبان سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے. لیکن یہ جملہ اس کا ہے, لے لو, رکھ لو, نہ پسند آئے تو پھینک دینا. اس نے لکھا ہے کہ اردو صرف شعر و شاعری اور عشق و عاشقی کی زبان رہ گئی ہے.
تحقیق کی نہیں رہی. I disagree, but he is having some weight in that. So I will shift it to BBC and National Geographic and University of Massachusetts and Harvard and University of Colorado, all these things which are helping me for my research. So I will go for English. میں نے سی اے کے اندر انگریزی سیکھی تھی کیونکہ میرے آگے دنیا بند تھی. انگریزی نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ فٹنس اپنی فٹنس کا دھیان رکھنا. جاؤ آج جا کے 5 ٹیسٹ کرا لو, RFT کروا لو, LFT کروا لو, لپڈ پروفائل کروا لو, HbA1c کرا لو, شوگر کروا لو, یہ کروا لو, ضرور کروا لو. ابھی انہوں نے انگلینڈ کے اندر ٹھیلا گزارا تو پتا چلا 1,20,000 انگلش کو کولوریکٹل کینسر تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے سیمپل بھیج دیے اس کے. او ابھی دل میں ادھر درد ہوئی تھی, انکل یہاں پر آئے, ابھی چل بسے. کچھ بھی نہیں تھا ان کو, بالکل ٹھیک تھے. کچھ کیوں نہیں تھا؟ کیا کھا رہے ہو؟ اگر آپ 1500 قدم سے کم چلتے ہیں, لے لو 3 چیزیں لو. اگر آپ روزانہ 1500 قدم سے کم چلتے ہیں, جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں, آپ کو 135% زیادہ چانسز ہے کہ ہارٹ اٹیک جلدی ہو جائے گا. یہ آپ کی نہیں NCID, کون سا نیشنل کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے بڑا والا ہے نا, اس کی ریسرچ ہے, ابھی پچھلے دنوں آئی ہے. پاکستان میں مور دین 50% 40 ایئر سے کم لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کیئر فار یور فٹنس یار. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں, کہتا ہے نا میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں. وہ یہ کیوں نہیں کہتے میں تمہارے لیے جی سکتا ہوں؟ جینا بھی تو ضروری ہے نا, مرنا تو ایک دن ہے, جینا تو روز ہے. صحیح طریقے سے جی لو. میرا بچہ ہے اس کے لیے میں جیوں نا. سو ٹرائی ٹو مینج یور روٹین. چینی چھوڑ دو, بالکل چھوڑ دو, یہ صحیح چیز نہیں ہے. آپ کے جسم میں نا, بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں, ساتھ رہنا میرے. آپ کے جسم میں نا ایک ویگس نرو ہوتی ہے جو پوری باڈی سے جاتی ہے اوپر. یہ آپ کے جسم کی ہائی وے ہے, سینٹرل ہائی وے. یہ سارے آرگنز کا رابطہ آپ کے دماغ سے کراتی ہے. آپ کے 78 آرگنز ہیں, اس میں 5 وائٹل آرگنز ہیں. برین ہے, ہارٹ ہے, لنگز ہیں, کڈنی ہے اور لیور ہے, اور باقی 78 آرگنز ہیں. اس نے سب کو دماغ سے جوڑا ہوا ہے. اور یہ اس کی نا اپورڈ کمیونیکیشن ہے 80%. یہ اوپر شکایتیں لگاتی ہے دماغ کو, وسپرنگ کرتی ہے, سرگوشیاں کرتی ہے. اوپر سے نیچے کم ہے, نیچے سے اوپر زیادہ ہے. ذرا سی چینج آئے نا فوراً دماغ کو شکایت لگا دے گی. اب چینی کھائیں, چینی عام چیز ہے, لیکن پیٹ میں انفلیشن کرتی ہے, وہ انفلیمیشن کرتی ہے, یہ شکایت لگا دی کچھ ہونے والا ہے, آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. پیٹ کا سائز 1.4 لیٹر ہے, 1.4 لیٹر پیٹ کا سائز ہے, لیکن اگر آپ زیادہ کھائیں تو یہ 4 لیٹر تک پھیل جاتا ہے. میکینیکل موومنٹ بھی ہے, کیمیکل موومنٹ بھی ہے. کیمیکل بھی نکلتے ہیں اور یہ گھومتا بھی ہے. اگر آپ زیادہ کھا لیں یہ شکایت لگا دے گی. اگر آپ تھوڑی سی بریدنگ کریں ایسے کر کے, یہ شیلو بریدنگ کہتے ہیں, یہ شکایت لگا دے گی اسے کچھ ہو گیا, انگزائٹی ہو گئی ہے. اس ویگس نرو کو آپ نے ٹرک کرنا ہے, ٹرک کرنا ہے کہ یہ دماغ کو شکایت نہ لگائے بلکہ کہے کہ سب ٹھیک ہے. یقین کریں آپ اس بات کو پھینکیے گا نہیں. یہ باہر نا پریشر نہیں, پریشر کوکر بنا ہوا ہے. پہلے انسان 750 فیصلے ڈیلی کے کرتا تھا, آج 35,000 فیصلے کر رہا ہے. کس بیچ کو لائک کروں, کس یوٹیوب کو سبسکرائب کروں, بنیر کا زلزلہ بھی دیکھنا ہے, پوٹن کے حملے بھی دیکھنے ہیں, ٹرمپ کے ٹیرف بھی دیکھنے ہیں, بہت کچھ جمگٹا بن گیا ہے. یہ اپنی ویگس نرو کو سرچ کرنا, جا کے چیٹ GPT سے پوچھو رول آف ویگس نرو ان مائی لائف. اس کو ٹرک کرنا سیکھ لو, نرم ہو جاؤ گے بالکل. ڈیپ بریدنگ کرو, ناک سے سانس لو. اگر آپ نا کاٹن بڈ لے کے ناک میں ڈالیں نا اوپر کی طرف نہیں جائے گا, ادھر پھنس جائے گا بس. اگر ادھر ڈالیں گے نا ادھر, یہاں تک چلا جائے گا, کیونکہ ادھر جگہ نہیں ہے, ادھر جگہ ہے. اب ذرا میرے کہنے پہ ایک دفعہ ادھر سے سانس نہ لو, ادھر سے سانس لو, پیٹ پھولے گا. اگر اوپر لوگے نا تو یہ پھولے گا, نہیں ادھر ایسے پیٹ پھولنا چاہیے. 4 سیکنڈ لو, روکو. جب آپ سانس لے کے روک لیتے ہو نا, طاقتور ترین بن جاتے ہو آپ. اب منواؤ اپنے لاشعور سے باتیں. 4 سیکنڈ لو, روکو 4 سیکنڈ, اور 8 سیکنڈ میں منہ گول کر کے باہر نکالو. صبح دوپہر شام 5 دفعہ ایکسرسائز کرنی ہے. مجھے بتانا سارے نیند کے مسائل, ساری ٹینشن انگزائٹی نہ حل ہو تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں. آزمایا ہوا نسخہ ہے, اسے کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ. دنیا ٹھنڈی ہو جائے گی آپ کے لیے. 1967 میں USA کی میڈیا میں پہلی بار اشتہار چلا تھا کہ سگریٹ نوشی سے کینسر ہوتا ہے. 2.5 کروڑ امریکنز نے اپنے لائف سٹائل چینج کر دیے. نو ریڈ میٹ, سن بلاک, واکنگ, ایکسرسائزنگ, جاگنگ, سوئمنگ, دے آل اسٹارٹڈ دیٹ. اور پھر تحقیقات شروع ہوئی کہ دنیا میں وہ لوگ جو سینٹینیرین ہیں,
جو کہ 100 سال جیتے ہیں. میں نے جب یہ تحقیق کی میں حیران رہ گیا. ان ملکوں میں جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز نے پکے پکے ڈیرے لگا لیے ہیں. یہ 5 جگہیں ہیں جہاں پر 100 سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ ہیں. کوسٹا ریکا, کیلیفورنیا, گریس, اٹلی اور جاپان. اس میں محلے ہیں کچھ جہاں پر 100 سال کے لوگ سب سے زیادہ ہیں, اور ان کی ٹریٹس, ان کی عادات ایک جیسی ہیں ساروں کی. نمبر 1, یہ ہمیشہ بھوک سے کم کھاتے ہیں. جب کم کھائیں گے کیلوریز کم اندر جائیں گی, میٹابولزم کم ہوگا تو ٹاکسنز کم بنیں گے, بوجھ کم ہوگا. یہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں, چلتے بہت زیادہ ہیں, پہاڑوں پر, پگڈنڈیوں پر, جنگلوں پر, many times they walk and walk and walk. یہ سب نا ایک خاص گرم مشروب پیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے نا, اپنی ان کی کوئی چائے یا کافی ہوتی ہے, کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ پر اپنا الگ الگ گرم مشروب پیتے ہیں لازمی, whatever they think suitable. اور ان کے ریلیشن شپ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. پورا پنڈ نا ایک فیملی کی طرح رہتا ہے, فوتگی, خوشی, کٹھے ہو جاؤ, موجیں کرو. تو ٹیک کیئر آف یور فٹنس. باقی دو کو جلدی کمپلیٹ کرتے ہیں, مغرب کا وقت بھی ہے. میں نے آپ سے عرض کی مجھے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بیان کے لیے بھی جانا ہے. فائنانس کو دیکھتے رہو بس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مہینوں میں اتنے ملینئر پیدا کر دے گی جتنے 20 سالوں میں پیدا نہیں ہوئے. بہت پیسہ آنے والے لوگوں کے پاس, یاد رکھو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت کچھ کر رہی ہے. ٹیک کیئر آف یور فائنانسز. ایک ذریعہ آمدن شاید اب کام نہ کرے, بہت زیادہ یہ سیلاب آیا ہے. کل رات کی رپورٹ ہے کہ پیڈی کی جو دھان کی جو فصل ہے اس کا ریٹ 3,3500 تھا, لیکن اب انفلیشن کی وجہ سے 5,000 ہو جائے گا. تو 5,000 جب ہمارا ریٹ ہو جائے گا تو انڈیا کا کمپٹیشن بڑھ جائے گا, وہ آگے نکل جائے گا. ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے 50% ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اور وہ بمپر کراپ ہے, لیکن امریکن ٹیرف نے 16% امریکن ٹیرف ہماری کاٹن پر ہے. یہ بھی مہنگی ہو جائے گی تو اوور آل انفلیشن 50% بڑھے گی, ورنہ 11 سے 4% تک تو یہ گورنمنٹ لے آئی تھی. تو اس حالت میں کیا کرنا ہے, اپنی فائنینسز کو کنٹرول کرنا ہے. پیسہ کہاں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بس یہ دیکھ لیں, ضرور دیکھیں. آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے, آپ کے بینک میں کتنا پیسہ ہے, بچے کو کتنی پاکٹ منی دے رہے, کہاں, ایک ایک روپے کا حساب لگائیں, فالو کریں, خود بخود انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور پرپز آف لائف, آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں میں. واٹ از یور پرپز آف لائف, ٹیل می. کیا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے پاس مسجد میں ایک لڑکا آیا, آ کر کہتے جی آپ پرپز آف لائف پہ بات کرتے, مجھے بتائیں میری زندگی کا پرپز کیا ہے. میں نے کہا مجھے 4 سوالوں کے جواب دو, میں بتاتا ہوں. کہتے پوچھے. میں نے کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہتا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ تاکہ اسٹیٹس آ جائے, تاکہ پیسہ آ جائے. کیوں پیسہ آ جائے؟ اب وہ چپ ہے. کیوں پیسہ آئے بتاؤ؟ وہ لگی بندی باتیں, بنگلہ, گاڑی, شادی. نو, دس از ناٹ دا آنسر. پرپز آف لائف کیا ہے؟ 1 line. Take this, write this inside the depth of your heart. This one sentence, try to explore it on daily basis. And the sentence is, who do I want to serve? میں نے کس کو سرو کرنا ہے؟ وہ کوئی مشین نہیں, وہ کوئی انسان ہوگا. بس. اگر وہ انسان نہیں ہے جس کی میں نے خدمت مدد کرنی ہے, میری زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے. میں ایک مکینک کے پاس گیا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, پرپز کیا ہے لائف کا؟ کہتا جی گڈیاں ٹھیک کرنا, اور کی پرپز ہے. میں کہا ادھر آ, میں نے اس سے بات چیت کی, پھر میں نے پتا, اب بتاؤ بیٹا کیا پرپز ہے؟ کہتا میری زندگی کا پرپز یہ کہ لوگ اچھے انداز سے اپنے مقام تک پہنچ جائیں. اور پیسہ تو لینا ہی لینا ہے. بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف بزنس؟ یو آر سرونگ ہیومینٹی آن پروفٹ. آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پروفٹ لے کے. پروفٹ لینا ضروری ہے, ورنہ وہ این جی او ہے, وہ خیرات ہے, وہ زکات ہے, وہ تحفہ ہے, وہ بزنس نہیں ہے. کون سا بزنس جس کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے کاروباری بندے کے لیے رکھے ہیں میں نے. کاروباری بندہ بڑا زبردست ہوتا ہے, پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے, اس نے ہزاروں لوگوں کے چولہے جلائے ہوتے ہیں, وہ اچھی طرح ہیومینٹی کو سرو کر رہا ہوتا ہے. پیسہ ضروری ہے. پرپز آف لائف لے کر آؤ. ٹرائی ٹو ڈیوائز دا پرپز آف یور لائف, اور اپنی اس جاب کے اندر ہی لے کر آنا, ملٹری اکاؤنٹس والی جاب کے اندر ہی لے کر آنا. پرسوں اس وقت میں شرک پور میں تھا, شرک پور میں سیلاب آیا. اس وقت میں شرک پور میں تھا, اس کا ایک گاؤں ہے,
میں اپنی گاڑی کو جنگل کے اندر لے گیا تھا کیونکہ مجھے وہاں کے رہنے والوں نے کہا جی اوپر اوپر تو سب آ کے امداد دے رہے ہیں, ہم اندر چلتے ہیں, اندر چلتے ہیں. ہم جنگل کے اندر چلے گئے, وہاں پر امرود کے درخت تھے جو کہ پانی میں تھے, وہاں توریاں 12 فٹ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. 12 ایکڑ زمین میں سے 10 ایکڑ اس کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی تھی. 2 مکان اس نے مجھے دکھائے, یہ ٹوٹے ہوئے مکان ہے میرے. اندر چلے گئے, وہ سفید پوش آدمی تھے, ایک ٹیلے کے اوپر 7-8 سفید خیموں کے اندر 2 فیملیز جڑ کے رہ رہی تھی, اور مجھے کہہ رہے تھے سب آتے ہیں فوٹو بنا کے چلے جاتے ہیں. میں اپنے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق 100 توڑے لے کر گیا تھا, آٹے کے, چائے کے, چینی کے. ہر گھرانے کو میں نے ایک توڑا دیا, اور میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یاد رکھنا ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ اگر تمہیں 1 گھنٹے کی خوشی چاہیے نیند پوری کر لو, اگر 1 دن کی خوشی چاہیے مچھلی پکڑ لو, اگر 1 سال کی خوشی چاہیے کوئی لاٹری لوٹری تمہاری نکل آئے, اور اگر ساری زندگی کی خوشی چاہیے تو دوسروں کی مدد کرو. Help others, lessen their suffering, share their burden, help others. اگر اس ہیلپ کے اندر کچھ نہ ہوتا, پوری دنیا کو پولیو کے قطرے وہ بل گیٹس نہ پلا رہا ہوتا. کیا ملتا اس کو پولیو کے قطرے دے کے؟ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. ہیلپ, اس کے بغیر نہیں بندہ رہ سکتا. دیکھو اپنے ارد گرد, تمہارے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے قریبی کو دیکھو, خالہ کو دیکھو جو بیچاری کورونا کے بعد کھڑی نہیں ہو سکی آج تک. اپنے کزن کو دیکھو. اس لیے اپنوں کو کہا کہ تمہیں ان کے بارے میں اصل پتا ہے کہ یہ بیچارہ واقعی گرا ہوا ہے. اجنبیوں کے بارے میں کیا پتا کیا ماسک لگا کے آیا ہوا وہ. دیا کرو یار, دیا کرو. کتنا دینا ہے, کتنا دینا ہے یہ نہ پوچھو مجھ سے. دینے کے لیے ہاتھ نہیں, دینے کے لیے ظرف چاہیے. ایک بندہ کھڑا ہوا امیر المومنین کی بارگاہ میں, کہتا ہے میرے پاس چادر نہیں ہے, مجھے کوئی چادر دے. امیر المومنین نے کہا بھائی چادر چاہیے, کون چادر دے گا؟ ایک بندے نے کھڑے ہو کے چادر دے دی, دوسرے نے کھڑے ہو کے چادر دے دی. اب جس کے پاس چادر نہیں تھی اس پر کتنی چادریں ہو گئی؟ 2. اس کو کتنی چاہیے تھی؟ 1. اس نے اسی وقت 1 چادر کسی اور کو دے دی کہ میرے نبی نے کہا صدقہ دو, آگے کرو. یہ جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.